السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سراپا رحمت اور برکت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر اولین و آخرین سب کے لیے سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی عمارت بنائی جائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ جائے اور اس کے لگنے سے وہ عمارت مکمل ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آخری اینٹ انبیاء کے مبارک سلسلے میں ہوں،
اللہ پاک نے میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں بے پناہ برکات سے نواز دیا، اور آپ کی بے پناہ رحمتیں ہمیں حاصل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس، وجود مسعود اس دنیا میں ہمارے لیے رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے قبروں میں بھی رحمت ہے، میدان حشر میں بھی آپ ہمارے لیے رحمت اور باعث برکت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھوڑا تھا جو چلنے میں سست تھا، تیز رفتاری نہیں تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ میں ایک دفعہ گھبراہٹ پھیل گئی، یوں لگا کہ جیسے شاید کسی نے حملہ کر دیا، اس طرح کی خبر پھیل گئی۔ تو ابھی لوگ گھروں سے نکل ہی رہے تھے کہ نکلیں دیکھیں کیا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا گھوڑا لیا اور لوگوں کے نکلنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کا چکر کاٹ کر تشریف لے آئے، اور آ کر کے فرمایا کہ کوئی گھبراہٹ نہیں، پریشانی نہیں، اطمینان سے رہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑا جو چلتا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی برکت سے آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس کو سمندر کی لہروں کی طرح پایا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت اچھے سے اس بات کو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہر جگہ ہر ایک کو پہنچتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کی سواری کی برکت سے وہ گھوڑا پھر تیز رفتار ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں جو ایک جانوروں کو حاصل ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ غزوے سے سفر سے واپس آ رہے تھے، میری سواری اونٹنی رک گئی، اب وہ چل نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فرمایا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رک گئی۔ آپ نے اس کو ہاتھ لگایا
حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف سواری جو ہے وہ تیز ہو گئی، تیز ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا کہ جابر، جی یا رسول اللہ، فرمایا اپنی سواری کا حال سناؤ، اب کیسی ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آپ کی برکت پہنچ گئی، اسے آپ کی برکت پہنچ گئی، آپ کی برکت سے یہ اب تیز رفتار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ آیا اور پیالے میں دودھ، اب دودھ اتنا ہے کہ ایک آدمی پی سکتا ہے، اتنا دودھ ہے کہ ایک آدمی پی سکتا ہے، اس سے زائد نہیں پی سکتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک سے میں نڈھال ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیالہ دودھ کا آیا تو میں خوش ہو گیا کہ یہ اب میں پی لوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مسکرانے لگی، اور پھر مجھے فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ یہ فقراء مہاجرین وہ صحابہ کرام تھے جو مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، دین حاصل کرتے۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی بلا لا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی اتنی بڑی جماعت ہے، 70 کے قریب لوگ تھے، 70 کے قریب لوگ تھے، اتنی بڑی جماعت ہے، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ چلو کوئی بات نہیں، پہل میرے سے ہوگی، کہ چلو پہلے میں پی لوں، اس لیے کہ مجھے سب سے زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور مجھے فرمایا کہ ایک ایک کو پلانا شروع کر دو، ایک ایک کو پلانا شروع کر دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پلانا شروع کیا، ایک کو پلایا، دوسرے کو، تیسرے کو، 70 کے قریب کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوب سیر ہو کر پی لیا، اور اس میں کمی نہیں ہوئی، کمی نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جب سب نے پی لیا اور کمی نہیں ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ اب آپ پی لیں۔ فرماتے ہیں میں نے پی لیا، میں نے کہا میں سیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اور پئیں، اور پئیں۔ فرمایا کہ پھر وہ بچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پی لیا۔ ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک غزوے میں واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس تشریف لائے، آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھیوں کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں
وہ سواریاں ذبح کر کر کے کھا رہے ہیں، یعنی کھانے کے لیے توشہ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، اب وہ سواریاں ذبح کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سواریاں ختم ہوں گی تو کیسے واپسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا آپ انہیں منع کر دو اور یہ کہو کہ سبھی جس کے پاس جو ہے جتنا ہے وہ لے آئے، جس کے پاس جو ہے جتنا ہے وہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھا دیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جس کے پاس جو اناج تھا، مٹھی، 2 مٹھی، 3 مٹھی، تھوڑا بہت، وہ سب نے لا کر کے رکھا تو وہ اتنا سا ہوا، بہت تھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا فرمائی، آپ نے اس پر دعا فرمائی اور پھر صحابہ اکرام سے فرمایا اب اٹھانا شروع کر دیں، تو فرمایا کہ سب نے اپنے برتن بھر لیے، اس میں کمی واقع نہیں ہوئی، سب نے برتن بھر لیے، اب اس میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی برکات صرف ظاہر کے اعتبار سے نہیں تھی، باطن کے اعتبار سے بھی بے پناہ برکتیں۔ آپ تو سراپا رحمت اور برکت ہیں۔ یہ تو امت کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس قدر حضور کی ان برکات کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں۔ یہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اوپر قرض تھا لوگوں کا، اور قرض خاصی مقدار میں تھا۔ قرض اتارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھجوریں تھیں اور وہ بھی بہت تھوڑی سی کھجوریں، بہت تھوڑی سی کھجور، اتنی کھجوریں کہ جو ایک ہی قرض خواہ کے لیے کافی ہو جائیں، بس باقی جو وہ اس کے علاوہ۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ، ابا جان کے اوپر قرض تھا، حضرت شہید ہو گئے، اب وہ قرض میرے اوپر آ گیا، وہ قرض میں نے لوٹانا ہے، قرض خواہ جمع ہیں، قرض لینے والے جمع ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی فرمائیں، آپ تشریف لے آئیں، چلو آپ کو دیکھ کر وہ تھوڑی نرمی کر لیں گے، آپ کو دیکھ کر وہ تھوڑی نرمی کر لیں گے، سختی نہیں کریں گے، آپ میری سفارش فرما دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرض دینے کے لیے میرے پاس کھجوریں ہیں وہ اتنی کم ہیں کہ ایک آدمی کو بڑی مشکل سے پوری ہوں گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر میری درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ آپ نے آ کر کھجوروں کی جو چھوٹی سی ڈھیری تھی اس کے ارد گرد چکر لگایا اور پھر بیٹھ گئے کھجوروں کے اوپر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جابر اپنے قرض خواہوں کو ایک ایک کو بلاتے جاؤ، ایک ایک کو بلاتے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دینے کے لیے تول کے دینے کے لیے آپ بیٹھ گئے ڈھیر کے پاس، اور میں ایک ایک قرض خواہ کو بلاتا رہا، سارے قرض خواہ نمٹ گئے، کھجوریں کم نہیں ہوئیں،
سارے قرض خواہ نمٹ گئے، کھجوریں کم نہیں ہوئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں ظاہری اعتبار سے۔ اب روحانی اعتبار سے آپ کی کیا برکات ہیں؟ حضور علیہ السلام سے پہلی امتوں پر اگر کوئی انسان گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، یعنی سب کے سامنے رسوا ہو جاتا۔ آپ کی برکت سے اللہ نے ہمارے اوپر حضور کے صدقے سے رحمت کی چادر ڈال دی۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے سب پر رحمت کی چادر ڈال رکھی ہے۔ ہر ایک دوسرے کی نگاہ میں عزت والا ہے، احترام والا ہے۔ ہر ایک کے عیب اسے پتہ ہے، دوسرے کو نہیں پتا۔ یہ حضور کے صدقے سے ہے۔ پہلی امتوں میں کپڑا ناپاک ہو گیا، گندا ہو گیا تو دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ حضور کے صدقے سے اللہ نے یہ مشقت ہم سے دور فرما دی۔ پہلی امتوں میں میں اور آپ کبھی تھکے ہیں، کبھی کوئی مصروفیت ہے، مسجد نہیں پہنچ پائے، اچھا بھائی دکان پر نماز پڑھ لیں، اچھا بھائی راستے میں نماز پڑھ لیں، مسجد پتہ نہیں کہاں آئے گی، روڈ کے کنارے پر نماز پڑھ لیں۔ پہلی امتوں میں یہ سہولت نہیں تھی۔ جو عبادت کی جگہ مقرر ہے وہیں عبادت ہوتی تھی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے حضور کے صدقے سے، حضور ہمارے لیے باعث رحمت بنے، حضور کے صدقے سے اللہ نے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا۔ ہم گھر میں نماز پڑھ لیں، ہم پارک میں نماز پڑھ لیں، ہم دکان پہ نماز پڑھ لیں، ہم صحرا میں نماز پڑھ لیں، ہم ریل میں نماز پڑھ لیں، ہم جہاز میں نماز پڑھ لیں، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ پہلی امتیں بے وضو ہو جائے انسان تو پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو ہی تھا، اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جنبی ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں تو غسل ہی تھا، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضور کے صدقے سے اللہ نے میرے آپ کے لیے یہ رحمت فرمائی، یہ انعام فرمایا کہ اگر کہیں پانی میسر نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو اللہ نے تیمم کو ہمارے لیے جائز قرار دے دیا۔ تیمم کے ذریعہ سے ہمیں وہی پاکی حاصل ہو گئی جو وضو کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ نہانے کی حاجت ہو گئی، پانی نہیں ہے، تیمم کے ذریعہ سے تیمم کر لیا، غسل بھی ہو گیا۔ آپ بیمار ہیں، ایسے بیمار ہیں، پانی استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کے ذریعہ سے آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ پہلی امتیں جہاد کریں، کافروں سے حاصل ہونے والا مال حلال نہ تھا، وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ آسمانوں سے آگ آتی، آ کر کے اس کو جلا دیتی۔ اللہ نے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اللہ نے اس امت کے لیے اس کو طیب پاکیزہ قرار دے دیا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں. آپ ہی ہمارا سہارا ہیں. دنیا میں بھی آپ کی برکت سے ہمیں مل رہا ہے، قبر میں بھی آپ ہی کی برکت. آپ ہمیں پہچانیں گے اور ہم فرشتے کو جواب دیں گے کہ جی ہاں ہم انہیں جانتے ہیں، یہ ہمیں پہچانتے ہیں، تو بات بنے گی. اور اگر فرشتے نے یہ پوچھا من ربو کا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، اور ہم کہیں کہ ہم نہیں جانتے، اللہ کے نبی کہیں میں نے نہیں جانتا، تو بات نہیں بنے گی. حشر میں بھی حضور ہی کام آئیں گے. جب ہر جگہ حضور ہی کام آئیں گے تو پھر میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ حضور سے مہینے 2 مہینے کا، ہفتے 2 ہفتے کا، چند دنوں کا حضور کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حضور کے ساتھ ہمارا رشتہ جیسے جسم اور روح کا رشتہ ہے، روح کے ساتھ یہ جسم ہے، ایسے ہی حضور کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا چاہیے. ہم کوئی قدم بھی حضور کی محبت سے خالی نہ اٹھے، اور کوئی لمحہ بھی حضور کے بغیر، حضور کی یاد کے بغیر ہمارا نہ گزرے. یہ حضور کا حق ہے اور یہ حضور کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن